منہ بولے اور گود لیے گئے بچوں کو کون سے باپ کے نام سے پکارنا چاہیے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانے کے لیے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرنا ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی خدا کے نزدیک بہت ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، انہیں بھائی دوست کہہ کر پکارا کرو، اور ہاں اس میں بھول چوک جاؤ تو البتہ اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، مگر جب تم دل سے جان بوجھ کر کرو تو ضرور گناہ ہے، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، لوگوں کی ان کے اصلی باپوں کے ساتھ نسبت کو برقرار رکھا جائے۔ لوگوں کے شناختی کارڈ میں ان کے باپ کا نام ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جن لوگوں کے باپ کے بارے میں نہ معلوم ہو ان کے ساتھ احترام، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کچھ لوگ جنگوں میں اسیر ہوئے اور پھر مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو ان کے باپوں کا پتہ نہیں تھا۔ نمبر 3، دینی بھائی قرآنی لفظ ہے۔ نمبر 4، جن غلاموں کو آزاد کیا گیا ہو اور ان کے باپ کے بارے میں معلوم نہ ہو تو ان کو مولا اور دوست کہہ کے پکارنا چاہیے۔ نمبر 5، ارادہ، نیت اور جانکاری جرم کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ نمبر 6، جان بوجھ کر نسبتوں اور شناختی کارڈوں کو بدلنا جرم ہے۔ نمبر 7، غیر عمدی اور غلطی سے ہوئے گناہوں کا حساب نہ ہونا اللہ کی بخشش اور مہربانی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، مہربانی اور شفقت کے ساتھ ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 6 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گویا امت کے مہربان باپ ہیں، اور ان کی بیویاں گویا ان کی مائیں ہیں، اور مومنین و مہاجرین میں سے جو لوگ باہم قرابت دار ہیں کتاب خدا کی روح سے غیروں کی نسبت ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو دوسری بات ہے، یہ تو کتاب خدا میں لکھا ہوا موجود ہے۔
تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آیت نمبر 6 میں موجودہ نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کے درمیان اس طرح عقد اخوت برقرار کیا تھا کہ وہ حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے میراث پاتے تھے۔ شروعات میں مہاجرین اپنے وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں سے دور ہو گئے تھے، لہٰذا ان سب کی بھرپائی کے لیے عقد اخوت تھا، مگر اللہ نے آیت بھیج کر اس حکم کو اٹھا لیا اور فرمایا میراث ملنے کا معیار رشتہ داری ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں جانے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنے والدین سے اجازت لے لیں، تو یہ جملہ نازل ہوا النبی اولا بالمؤمنین، تفسیر مجمع البیان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب اللہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے اور مولا علی کا تعارف کرانے سے پہلے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، اور لوگوں سے اس بات کا اقرار لیا کہ کیا قرآن مجید کی آیت کے مطابق میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بالکل۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 387۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومتی اور فردی تمام امور میں مومنین پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولا، اسی سورہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں کسی بھی مومن مرد یا عورت کو انتخاب یا اختیار کا حق نہیں ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر معصوم اماموں کی بھی برتری کے قائل تھے، تفسیر نور الثقلین۔ حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک مجھ سے اپنی جان، مال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ تفسیر نمونہ نے فی الظلال سے نقل کیا ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں پر کامل ولایت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کی لوگوں پر ولایت خود لوگوں کی اپنی امور پر ولایت سے بڑھ کر ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، اسلامی سماج میں دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولایت کو قبول کیا جائے۔ نمبر 3، رسول اللہ کی ازواج کا احترام ضروری ہے۔ ازواجہ امہاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی کو ان کی ازواج سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا لوگوں کی ماں کا مقام پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کی میراث ملے گی۔ نمبر 5، خاندانی رشتہ داریاں ترجیحات کا سبب ہیں۔ نمبر 6، میراث کے اٹل قوانین محروم دوستوں کی دیکھ بھال میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 7،
میراث میں رشتہ داروں کی ترجیح وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے ایک حصہ اس کے دوستوں کو دے دیا جائے تو پہلے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ نمبر 8، گھر خاندان کے امور میں حقوقی احکام اور مسائل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ نمبر 9، تمام امور کو ثبت اور محفوظ کرنا الہی کام ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ منہ بولے اور گود لیے گئے بچوں کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا چاہیے، اور اگر باپ کا نام نہ معلوم ہو تو ان کو بھائی یا دوست کہہ کر پکارنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانے کے لیے والدین سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام مومنین سے بڑھ کر ہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔